جو شخص دنیا کے غموں میں گرفتار ہے، پریشانیوں میں ملوث مبتلا ہے، تو یہ اس کی آزادی ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے اگر وہ دین پر قائم رہے۔ اسے غم نہ کرنا چاہیے، اسے ڈرنا نہیں چاہیے، اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، البتہ تمہیں تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور تکلیف دینے والی باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس کے تعلق سے حدیث اس طرح سے آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، سفید ریشمی کپڑا لے کر آتا ہے تاکہ اس میں سے اس کی روح کی لپیٹ لے، اور کہتے ہیں کہ اے بہترین روح، اپنے رب کی نعمت کی طرف ہنسی خوشی چل، تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے، اور تجھ پر ناراض نہیں ہے۔ یہ روح مشک کی بہترین خوشبو سے معطر نکلتی ہے۔ فرشتے اس کو ہاتھوں ہاتھ اٹھاتے آسمان کے دروازے پر پہنچا دیتے ہیں۔ آسمان والے کہتے ہیں، زمین سے تم بڑی بابرکت بہترین خوشبو اور اپنے ساتھ لائے ہو۔ وہ اسے مومنوں کی روحوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ وہ انہیں دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے جس طرح تمہارا کوئی گم شدہ فرد تمہیں مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں کا کیا بنا، فلاں کا کیا بنا، اور پھر روحیں کہتی ہیں کہ اسے چھوڑو، وہ بیچارہ تو دنیا کے غموں میں گرفتار تھا۔ جب اس نہیں آنے والی روح سے تمام لوگ پوچھتے فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا، پوچھ تاچھ کرتے ہیں، تو دیگر روحیں کہتی ہیں اسے چھوڑ دو، وہ دنیا کی پریشانیوں سے آزاد ہو کر آ گیا۔ یہ تعجب سے کہتے ہیں، کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ روحیں کہتی ہیں، اس کا مطلب ہوا وہ اپنے ٹھکانے حاویہ دوزخ کی وادی میں چلا گیا، اور جب کافروں کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔ مطلب کوئی فلاں کے بارے میں جب وہ پوچھ رہے تھے جس نے آزمائش پر صبر پر مضبوطی نہیں تھامی، ایمان پر نہیں رہا، اللہ پر ایمان نہیں لایا، تو وہ حاویہ یعنی جہنم میں چلا گیا، اس کا وہ ذکر کر رہے تھے۔ پھر بعد میں ذکر کیا گیا اس روح کا جو بدبخت ہے، جو گناہوں سے دوچار ہے، اور جو کفر کی حالت میں جس کی موت ہوئی، جب وہ کافروں کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس عذاب کے فرشتے گندے بالوں سے تیار شدہ ٹاٹ کا ٹکڑا لے کر آتے ہیں، اور اے بدبخت روح، اللہ تعالیٰ کی عذاب کی طرف چل، اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے۔ اس کی بدبو مردار کی طرح شدید ہوتی ہے۔ اہل آسمان کہتے ہیں، زمین سے تم کس قدر گندی بدبو لے کر آئے ہو، حتیٰ کہ اس سے کفاروں کی روح میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، ہمارے آزمائشوں کا آنا، تکلیفوں کا آنا، یہ آخرت کی نجات کے لیے ہے۔ اگر ہم صبر کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور قائم رہتے ہیں یہاں تک کہ انسان موت کو پہنچ چکے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسے یہ دیتا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے نیک روحوں میں شامل کر دیتا ہے۔